یہاں پر جمع ہے. موسم ضرور سرد ہے، بادل اللہ کی رحمت برس رہی ہے. یہ انتخابات ایسے وقت میں منعقد کیے جا رہے ہیں جب ملک کے سامنے بے شمار مسائل ہیں، اور ان انتخابات سے سال ڈیڑھ سال پہلے پارلیمانی انتخابات ہوئے، پھر 2 سال پہلے اسمبلی انتخابات ہوئے، اور پارلیمانی وہ اسمبلی انتخابات کے بعد ملک آج کورونا سے لڑ رہا ہے، کووڈ سے پریشان ہے، معاشی پریشانیوں سے دوچار ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بیماری سے لوگ لڑ رہے ہیں اور کئی اموات ہو رہے ہیں. ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اور 12 کروڑ لوگ کووڈ کی وجہ سے اپنے نوکریوں سے محروم ہو گئے، بے روزگار ہیں. چھوٹی صنعتیں مکمل بند ہو گئی ہیں، روپیے کی قدر گرتی جا رہی ہے، اور ہماری سرحدوں کو پار کر کر چین کی فوج ہندوستان کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. نہ صرف کوشش بلکہ ہمارے کئی سپاہی ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں. تو ایسے حالات میں یہ بلدی انتخابات اور ان بلدی انتخابات میں وہ لوگ جن کو اس ملک کی ذمہ داری ہندوستان کے عوام نے دی، اور یہ ذمہ داری اس لیے دی کہ یہ اس ملک کی نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرے بلکہ اس ملک کی بے روزگاری کو دور کریں، ملک کی بدحال معیشت کو استحکام بخشیں، اور کمزور ہوتی ہوئی معیشت کو مضبوط کریں، روپیے کی گرتی ہوئی قدر کو بچائیں، بے روزگاری کو دور کریں، بند ہوتی ہوئی صنعتوں کی مدد کریں، بھوکوں کی مدد کریں. کووڈ سے مقابلے کے لیے حکومت تعاون کرے، مدد کرے، لیکن آج ان سب چیزوں کو چھوڑ اگر اس ملک کی باغ و دور سنبھالنے والے اگر کہیں نظر آ رہے ہیں تو وہ شہر حیدرآباد کے بلدی انتخابات میں نظر آ رہے ہیں، وزراء نظر آ رہے ہیں. ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے صدر نظر آتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر نظر آ رہے ہیں، اور حیدرآباد کا رخ اور حیدرآباد کی بلدی انتخابات اور ذکر و تذکرہ ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا ذکر و تذکرہ ہے، تو سرجیکل اسٹرائک کرنے کا پرانے شہر پر ذکر و تذکرہ ہے، تو پرانے شہر میں پاکستانیوں کی موجودگی کا
ذکر تذکرہ ہے تو روہنگیوں کا پرانے شہر میں موجودگی کا ذکر و تذکرہ ہے تو یہی کہ حیدرآباد شہر دہشت گردوں کا ایک مرکز بن چکا ذکر و تذکرہ ہے تو اویسی برادران اور اویسی برادرز کی گردنوں کو پیروں کے نیچے دبانے کا ذکر و تذکرہ ہے تو اسدالدین اویسی کو جناح سے جوڑنے کا ذکر و تذکرہ ہے تو اکبر الدین اویسی کو فرقہ پرست کہنے کا ذکر و تذکرہ ہے تو صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین کا پرانے شہر کا حیدرآباد کا اور مسلمانوں کا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اویسی برادران کی گردنوں کو اپنے پیروں میں دبانے سے کیا چین کی فوج کی طاقت کم ہونے والی ہے؟ کیا پرانے شہر کے مسلمانوں کو دہشت گردی کا مرکز کہنے سے کیا ہندوستان کے بے روزگار نوجوانوں کی بے روزگاری دور ہونے والی ہے؟ سوال ہے کہ حیدرآباد میں پاکستانی ہے، روہنگیا ہے اور سرجیکل اسٹرائک کرنے سے کیا اس ملک کی معیشت بہتر ہونے والی ہے؟ کیا روپیے کی خرچ بڑھنے والی ہے؟ کیا سرجیکل اسٹرائک کے بعد کووڈ کا خاتمہ ہوگا؟ کیا کورونا ختم ہو جائے گا؟ لیکن آج ان لوگوں کو ملک سے محبت نہیں، ملک کے بے روزگار نوجوانوں کی فکر نہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی ان میں طاقت اور خیالت نہیں، چین کو منہ توڑ جواب دینے کی ان کے پاس جرأت نہیں، معیشت کو سدھارنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں، صرف اگر کچھ ہے تو نفرت، زہر اور اس ملک کو بانٹ کر تقسیم کر نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کی کرسیوں پر چمٹ کر بیٹھے رہنا۔ مجلس اتحاد المسلمین مذہب کی سیاست نہیں کرتی، مجلس اتحاد المسلمین مطلب کی سیاست نہیں کرتی، مجلس اتحاد المسلمین ایک مقصد کی سیاست کرتی ہے، مقصد کو لے کر چلتی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا سے لے کر آج تک ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھی، اور وہ مقصد کیا تھا؟ مرکز سیاسی کا مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ معاشی پسماندگی کو دور کرنے کا مقصد لے کے چلی۔ وہ مقصد کیا تھا؟ اتحاد کو پیدا کرنا۔ مقصد لے کے چلی کہ صحت کے میدان میں کام کرے، سیاست کے ذریعے ناانصافیوں پر آواز اٹھائے، مرکز سیاسی کے ذریعے اپنے نمائندوں کو ایوان پارلیمنٹ اسمبلی وہ بلدیہ تک پہنچائے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ ایوانوں میں جا کر مسائل کے مجادلے کرے۔ آج کئی سیاسی جماعتیں اپنے منشور کو اجراح کرتے ہیں، الیکشن مینیفیسٹو دیتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے مینیفیسٹو آئے؟ 70 برس کی ہندوستان کی آزادی، کئی انتخابات ہوئے، کئی مینیفیسٹو آئے، کیا مینیفیسٹوز پر عمل آوری ہوئی؟ کیا وعدے وفا ہوئے؟ کیا اعلانات پر عمل کرے؟ کیا بیعتنات کو پورا کیا؟ صرف وعدے، اعلانات، لیکن ہوا کیا؟ کیا 2014 میں 15 لاکھ اکاؤنٹ میں ڈالنے کا وعدہ نہیں کیا؟
کیا 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا اسمارٹ سٹیز کا وعدہ نہیں کیا؟ کہاں ہے 15 لاکھ؟ کہاں ہے 2 کروڑ نوکریاں؟ کہاں ہے اسمارٹ سٹی؟ چار مینار پر وائی فائی فری، ارے فری تو چھوڑو، پیسے کا وائی فائی بھی چار مینار کے پاس نہیں آتا ہے۔ اسمارٹ سٹیز کہاں ہے؟ حسین ساگر کٹے کو خالی کر دیں گے، صاف کر دیں گے، خالی ہوا، صاف ہوا۔ بے روزگاری کا بھتہ دیں گے، بے روزگاروں کو بھتہ دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے مینیفیسٹوز میں اور بجٹ میں ریاست کے 18,000 کروڑ روپیہ رکھا۔ کووڈ کے بعد اتنی بے روزگاری، کیا بے روزگاری کا بھتہ دیا جا رہا ہے؟ آپ خود غور کریں، یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ اور کام کچھ نہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا ہے، مجلس نے صرف جذباتی نعروں یا جذباتی تقاریر کے ذریعے عوام کے ووٹوں کو بٹور کر ایوانوں کی زینت نہیں بنی، یا کرسیوں پر بیٹھ کر خاموش تماشائی نہیں رہے۔ ایوان پارلیمنٹ ہو تو طلاق ثلاثہ پر آواز بلند کرنے والی واحد جماعت کھڑے رہ کر بے باکی کے ساتھ اغیار اور باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر حق بیانی کے ذریعے اپنی آواز کو ایوان میں رکھنے والی کا نام مجلس اتحاد المسلمین نقل ملت قائم تینوں کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ تنہا کھڑے رہا 500 چلر کے سامنے، لیکن کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، حق بیان کرتا رہا کسی کی پرواہ کیے بغیر۔ پھر ایوان پارلیمنٹ جو بھی قانون آئے، سی اے اے ہو، این آر سی کا قانون ہو، تو ٹھہر کر تنہا بحث کرتا ہوا وہ قانون جو بنا نہیں تھا اس کاغذ کو پھاڑ کر ایوان پارلیمنٹ میں پھینک کر اپنے احتجاج کو بلند کر رہا ہے۔ کیا یہ مجلس اتحاد المسلمین کی صحیح معنوں میں نمائندگی نہیں ہے آپ کے لیے؟ مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ اگر ایوان پارلیمنٹ نے یہ کام کیا تو کیا ایوان اسمبلی میں ہم 7 اراکین اسمبلی میں مل کر کام نہیں کیا؟ ارے ہمارے کو اتنے زیادہ بڑے بڑے کارنامے ہیں، اگر مورد کا خلم آزاد ہوگا تو ضرور مورد دیکھے گا کہ کم تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اتنے بڑے بڑے اتنے زیادہ کام کرانے والی ہندوستان میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اور کسی ایوان نے کیا ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، جس نے آندھرا کی اسمبلی سے لے کے تلنگانہ کی اسمبلی میں کام کیا۔ کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کرے گا کہ ہم نے ایک مقصد کو لے کر آگے بڑھتے رہے؟ ہمارا مقصد مرکز سیاسی تھا، تعلیم تھا، معاشی میدان میں تھا۔ تو آپ بتاؤ کیا ہم نے مرکز سیاسی کے ذریعے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے پیغام کو شہر حیدرآباد سے نکال کر کیا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں نہیں پہنچایا؟ کیا ہمارے پیغام کو آج مہاراشٹر قبول نہیں کر رہا ہے؟ ہمارا پیغام ہمارے شہر سے نکل کر بہار تک گیا اور بہار کی عوام نے قبول کیا۔ ہماری سوچ، ہماری فکر مہاراشٹر گئی تو مہاراشٹر کی عوام نے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو قبول کیا۔
ہماری سوچ اتر پردیش گئی تو وہاں کی عوام نے ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے پیغام کو قبول کیا۔ آج ہندوستان کے ہر کونے کونے میں ہمارے مرکز سیاسی کے پیغام کو قبول کرنے کی بے چینی ہے، تو بیرسٹر اسد الدین اویسی کی آواز کو سننے کی طلب ہے۔ یہ کام مرکز سیاسی سے ہم نے حاصل کیا، تو ہم نے حکومتوں میں، ایوانوں میں اپنے مسائل کو رکھا، جدوجہد کی، مسائل کو حل کرانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کار پر بھی 62 برس کی مجلس کی تاریخ میں ہم نے کام کیا۔ مجلس کے پاس کیا تھا؟ احیا کے وقت ایک ٹوٹا خرم، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اور کیا تھا بتاؤ؟ ارے مجلس نے 62 برس کی جدوجہد میں دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام حاصل ہونے کے بعد ایک سکول کھولا، ITI انسٹیٹیوٹ کھولا، ITI انسٹیٹیوٹ کے بعد سیاسی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1984 میں ڈاکٹر میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کا قیام کیا، اور ڈاکٹر میڈیکل کالج کے ذریعے ہزاروں ڈاکٹر آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ امریکہ ہو، لندن ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، سعودی عرب ہو، خلیج ہو، کویت ہو، دبئی ہو، ہندوستان کا کونا کونا، دنیا کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں جہاں پہ ڈاکٹر میڈیکل کالج سے پاس ہونے والے ڈاکٹر آج خدمات انجام نہیں دے رہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے انجینئرنگ گریجویٹس موجود ہیں۔ آج شہر حیدرآباد میں اویسی ہاسپٹل جیسی عالی شان عمارت کھڑی ہے، بیماروں کا علاج کرتی ہوئی۔ اسرا ہاسپٹل آج سے 10 برس پہلے 20-25 ہزار اسکوائر فٹ پر تھا، آج 4.5 لاکھ کے اسکوائر فٹ پر تعمیر ہوا۔ 200 کروڑ کے صرفے سے ایک سپر اسپیشلٹی کا ہاسپٹل آج کھڑا ہے، غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے کم سے کم خرچے پہ بڑے سے بڑے علاج کا انتظام اویسی وسا ہاسپٹل۔ کیا یہ کام نہیں؟ اویسی ہاسپٹل کے کیمپس میں صرف 2 بلڈنگیں تھیں، ایک اویسی ہاسپٹل کی 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی، اور دوسری قریب 50,000 اسکوائر فٹ کی میڈیکل کالج کی عمارت۔ لیکن آج اویسی ہاسپٹل کی عمارت ہے 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی، تو 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ میں میڈیکل کالج کی نئی عمارت، کینسر سینٹر کی عمارت 2,40,000 اسکوائر فٹ، ہاسٹل کی عمارت گرلز ہاسٹل 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ، بوائز ہاسٹل 1.5 لاکھ۔ اگر ہم صرف میڈیکل کیمپس اویسی اور اسرا کا لے لیں تو 14.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی تعمیروں کی عمارتیں آج کھڑی ہیں۔ اسرا ہاسپٹل کے پیچھے 1500 گز زمین پر پارکنگ لاٹ بن رہا ہے، 7 منزلہ پارکنگ لاٹ۔ گاڑیاں ایک طرف سے جائیں گی، دوسرے طرف سے نکل جائیں گی، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ اسرا ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کی وجہ سے اسرا ہاسپٹل کے اطراف رہنے والے لوگوں کو کافی دشواری، کافی پریشانیاں ہیں۔ ڈاکٹروں کے گاڑیاں، مریضوں کے گاڑیاں جیسے چاہے کھڑا دیتے ہیں، اس کے لیے پارکنگ لاٹ کی کام ہے۔ اویسی ہاسپٹل میں انشاءاللہ تعالی 1.5-2 برس میں اویسی کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر کا بھی قیام ہوگا۔ 150 کروڑ روپے کے صرفے سے
कैंसर के आला तरीन आलात आएंगे, रोबोटिक सर्जरी आएगी, गामा नाइफ, पेट स्कैन, ये सारे आलात आएंगे। अरे आप बताओ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक काम किया, क्या किसी और ने इतना काम किया? दारुस्सलाम की इमारत देखो, दारुस्सलाम की इमारत पहले एक एक थी, एक कमान थी, आज दारुस्सलाम के 3 कमान है। दारुस्सलाम के ऊपर और एक फ्लोर, और फिर कमानों के साथ पूरा नूर महल, जो पुरानी इमारत को हमने नया बनाया, और पूरे दारुस्सलाम में कैंपस को बना रहे हैं, और एक 4,500 लोगों के बैठने का एक आलीशान ऑडिटोरियम भी दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह ताला आने वाला। अरे ये काम किसी और ने किया क्या बताओ? अरे हम काम करते हैं, काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ते हैं। कोविड के वक्त कितना काम किया, असरा हॉस्पिटल, वो ओएसी हॉस्पिटल में हमने करीब 500 पेशेंटों का इलाज किया कोविड के वक्त। लोग बोले कि असरा को खोल नहीं रहे, ओएसी को खोल नहीं रहे। अरे कोविड के इलाज का इंतजाम करके खोलना पड़ता, ऐसे ही नहीं खोल सकते। हाई फ्लो नेजल कैनवास हम खरीदे, वेंटिलेटर्स हम खरीदे, मैक्रो कंपनी के वेंटिलेटर्स कहीं पर नहीं थे, 40 नए वेंटिलेटर्स लिए, 15 हाई फ्लो नेजल कैनवास लिए, मल्टी पैरा और 5 पैरा मॉनिटर्स लिए, पूरा एक फ्लोर असरा में, पूरा एक फ्लोर 200 बेड्स के साथ ऑक्सीजन, वैक्यूम और एयर के प्रेशर्स के साथ इंतजाम कराए, रातों रात बनाए, 15-20 दिन में बनाए, इक्विपमेंट बनाए, डॉक्टर्स को मंगाया और वहां पर हमने इलाज करवाया। दूसरे दवाखानों में 10-10 लाख, 20-20 लाख लिए, हमारे पास 1.5-2 लाख, 3 लाख में भी हमने इलाज किया। दवाइयां नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं थी, ये दवा मंगाए, दूसरे दवाएं जो जरूरी थे पूरे मंगा कर रखे, स्टॉक बनाया, पीपीई किट्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सब कुछ इंतजाम किया और काम किया। कोई मामूली काम नहीं था, कोई आसान नहीं है। अरे सियासी जमात का काम ऐवानों में जाना, रोड बनाना, मोरी बनाना, पानी की लाइन बिछाना, लाइट लगाना, यही होता है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बल्ली बल्कि आसानी से हटकर तालीम का काम किया, सेहत का काम किया, आपके दुख दर्द आपके दरमियान रहने का काम। क्या किसी और ने किया? लॉकडाउन में एक तरफ इन दवाखानों को देखता था तन्हा, तो दूसरी तरफ 1 लाख राशन के किट्स हमने तकसीम किए, 1 लाख पका हुआ खाना हमने तकसीम किया। क्या किसी ने किया ये काम? अरे लोग तो दौलत बटोर कर चले जाते हैं, हम दौलत बटोरे नहीं। इस आवाम की मोहब्बत और दुआओं से जो इख्तियार मिला, जो मोहब्बत मिली, जो हयात मिली, जो ताकत मिली, उसके जरिए अल्लाह ने हम गुनहगारों को इस काबिल बनाया कि अल्लाह की और आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने हमको कुछ दौलत से नवाजा, तो हमने उस दौलत को पलट कर आपके हवाले कर, अपने घरों को नहीं बने। क्या किसी और ने ऐसा काम किया? अकबरुद्दीन ओवैसी को फिरका परस्त कहने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं,
تم نے کتنے غریبوں کو اناج دیا، کتنے بھوکوں کو کھلایا، کتنے بچوں کو تم پڑھا رہے ہو، میرا تم سے سوال ہے۔ ارے آج جہاں میں کھڑا ہوں، اس جلسے کی بنیاد بھی رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے۔ اس مقام پر یہ علاقہ کبھی چندرائن گٹے میں تھا، نہ صرف یہ مغل پورہ، سلطان شاہی، سیلوی چبوترا، علی آباد، لال دروازہ، سلطان شاہی، چھتری ناکا، کمبکھل گیٹ، اوپو گڑا، یہ سب بارکس تک بلا گڑا، تالاب کٹا، امان نگر کالونی، رنگیلی کھڑکی، اندھیری گلی، یہ سارے علاقے چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی اپنے حلقے کی عوام کی اس قربانی، اس اعتماد، اس محبت کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ جب ایک 25 برس کا نوجوان اپنے باپ، اپنے صدر کے حکم پر آپ کے درمیان میں آیا تو آپ نے اس نوجوان کی نوجوانی کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے کامیابی دی۔ تو اکبر الدین اویسی یہ علاقہ اس کے حلقے میں سے ٹوٹنے کے بعد کیا اس حلقے کو فراموش کر دیا؟ ارے آج یہ عشرت محل پرانا جو شادی خانہ تھا، وہاں پر اسکول کی عمارت پر آ کر دیکھو، 1400 گز زمین پر 7 منزلہ عمارت، 60,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، کس کے لیے؟ کیا میرے لیے؟ کیا میرا گھر ہے؟ کیا میرا محل ہے؟ نہیں، غریب، یتیم، بے سہارا بچے جو کبھی اسکول کو جانے کا سوچ نہیں سکتے، ان کی تعلیم کے انتظام کے لیے وہ ایک عالی شان عمارت کھڑی ہے۔ اور وہ جب کھڑی ہے تو کوئی خیراتی یا امدادی مدرسہ نہیں ہے، ارب پتی کروڑ پتی کے رئیسوں کی اولاد پہ پڑھنے والے اسکولوں میں بھی ایسی شاندار کلاس رومز اور ایسی شاندار بلڈنگ نہیں جو اکبر الدین اویسی نے غریب مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے بنایا۔ صرف تالاب میر جملہ نیچے اتر جائیے، جا کر دیکھیے، وہ جو کبھی تعلیم اسکول تھا، آج وہ اسکول 7 منزلہ عمارت چھت پڑ گئی ہے، قریب 1,05,000 اسکوائر فٹ پر وہاں پر بھی ایک اسکول تعمیر ہوگا، جونیئر کالج بھی اس میں ہوگا۔ اس سے آگے بڑھیں، نشیمن نگر میں 600 گز پر 35,000 اسکوائر فٹ پر قریب 2,000 بچے اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ نشیمن نگر کے اسکول وہ بھی کس نے بنا؟ میں نے بنا۔ اس سے آگے بڑھ کر جاؤ تو سالم چوک کے پاس ہیلتھ سینٹر، ارے میں تو نہیں جانتا اس کی قیمت کیا ہے، لیکن خرید صرف میرے اسکولوں کی عمارت اور زمین کی قیمت کو اگر لے لیں تو 50 کروڑ سے زائد صرفے کی عمارتیں آج کھڑی ہے آپ کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، غریبوں کے روشن مستقبل کے لیے، سنہرے مستقبل کی تعمیر۔ کیا اس کام کو کوئی انکار کرے گا؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے حلقے میں نہیں ہے، کیوں بنا؟ نہیں، اکبر الدین اویسی کے اوپر صرف چندرائن گٹے کی عوام کا حق نہیں، اکبر الدین اویسی کی جان، اس کی سانس، اس کی حیات قرضدار ہے
تو ہر اس ہاتھ اٹھا کر دعا دینے والے کی سمجھدار ہے جس نے میری حیات کے لیے دعائیں کی، روزے رکھے، کعبے کا طواف کیا، اویسی ہاسپٹل میں کھڑے رہے تو کہ ہاسپٹل کے سامنے 5 دن تک رکے رہے۔ میں ان لوگوں کے احسان کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا کام، اور اس کام کے بعد لوگ الزام لگا ریاست نگر میں اسکول اور ایک عمارت جونیئر کالج کی، جمال پال میں، اس کے بعد بابا نگر میں اسکول، نرسری پھول باغ میں اسکول، سرارا میں اسکول، بلہ بڑے میں کے جی اور پی جی کا کیمپس۔ ارے آج جو 20-22 برس میں تعلیم کے میدان میں نے کام کیا ہے، اگر ان سارے عمارتوں اور زمین کی قیمت اگر آج کی مارکیٹ کے ویلیو کے ذریعے لگا لی جائے تو کم از کم 500 کروڑ کے اثاثے ہیں جو میں نے عوام کے نام کر دیے آپ کے نام۔ ارے یہ کام ہم نے کیا۔ ہم صرف زبانی نما خرچ نہیں کرتے، کام کرتے ہیں۔ شاید آج میرے انداز بیان، انداز گفتگو آپ کو پسند نہ آئے کہ آج اکبر الدین اویسی وہ فر تیز ترار تقریر نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، جب جس چیز کی ضرورت رہے گی اکبر الدین اویسی ویسی تقریر کرے گا۔ آج یہ بھی بات عوام کے سامنے لانی ضروری ہے، اس لیے ایس سی ایس ٹی بی سی کے برابر اسکالرشپ ہم نے لائی، اوورسیز اسکالرشپ ہم لائے، آفاقی جائیدادوں کا تحفظ ہم نے کیا، انیس الغربہ کی زمین ہم نے لائی، انیس الغربہ کی عمارت کی تعمیر ہم کروا رہے ہیں، درگاہ باران شاہ کی عمارت وقت کی آج بن رہی ہے، وہ بھی ہم نے منظور کروائی، شادی مبارک ہم نے منظور کروایا، 2000 کروڑ کا خریدوں کا بجٹ ریاست تلنگانہ میں ہماری وجہ سے ہوا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں سیکریٹریٹ کی مسجد کے بارے میں، سیکریٹریٹ کی مسجد شہید ہوئی، ہم کو بھی برابر کا غم، لیکن کیا 300 گز اور 150 گز کے بجائے قریب 1500 گز زمین کو سیکریٹریٹ میں ہم نے حاصل کیا۔ چیف منسٹر نے مجھ سے کہا کہ اکبر بھائی آپ نقشہ بنائیے، آج نقشہ لانا چاہتا تھا نہیں لا سکا، لیکن ضرور بتاؤں گا اتنی بہترین مسجد و اللہ کے گھر کی ڈیزائننگ اور خوبصورت مسجد بنی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر بولیں گے کہ واقعی میں کیا خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد جہاں تھی وہی پر بنے گی، جتنی تھی اس سے بڑی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجلس ہے، ہم ہیں، ضرور کریں گے، لیکن اس سے اہم کام جو ہم نے کیا میں سمجھوں گا کہ مجلس کی تاریخ ساز کامیابیوں میں سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کو اس کی حقیقی جگہ نہیں ملی اس کارنامے کی، اور وہ کارنامہ کیا ہے؟ نوٹری، نوٹرائز ڈاکیومنٹ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کے برابر ہونے انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی ہم نے کروایا۔ کیا یا طلاق کٹے میں نوٹری پر گھر نہیں، نوٹرائز ڈاکیومنٹ پر ہے، رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ نہیں، نہ قرض ملتا ہے نہ اس کاغذ کی کوئی وزن ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر چیف منسٹر نے کہا کہ all notarized documents will be treated as registered documents۔
آج پرانا شہر آرا نوٹری پر، نوٹری کے کاغذ پر وہ کام ہم کرا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی الزام کہ مدرس کیا ہوئی. خدا غور کرو، غور کرو. آج دشمن پورے سر و سامانی کے ساتھ آگے بڑھ کر آ رہا ہے، ہم پر وار کرنے کے لیے ہم کو نشانہ بنا رہا ہے، نئے نئے منصوبے لے کر ہندو راشٹر بنانے کی بات کر رہا ہے. سن رہا ہے، سنو، جانا ہے جاؤ. ملک خطرناک حالات سے، میں کوئی ملاری نہیں، کوئی مسخرہ نہیں، کوئی جوکر نہیں کہ تم کو ہنساؤں. میں حق بیان کر رہا ہوں. میرے دل پہ کیا گزر ہے مجھے معلوم. میری عزت آج خطرے میں ہے، میری جان خطرے میں ہے، میری شریعت خطرے میں ہے، میری مسجد خطرے میں ہے، میری آبادیاں خطرے میں ہے، میری شریعت خطرے میں ہے، میری ماں، میری بہن، میرے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے. میں ہنسانے کے لیے نہیں، وہ طاقت کو لے کر تم کو جگانے آیا ہوں. جگانے آیا ہوں. خدا را سمجھو، سی اے این آر سی کوئی چھوٹا قانون نہیں ہے. شریعت کا خاتمہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بابری مسجد کی شہادت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تارا اور کوٹا میں ہمارے بچوں کی جیلیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. افراد کی موت کوئی چھوٹی بات نہیں. رجمل کی موت کوئی چھوٹی بات نہیں. خدا را غور کرو، سمجھو. اگر آج بھی تم کو صرف مسخرہ پنا سدھر رہا ہے تو اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ ایسے اس وقت میں بھی مسخرہ پنا کرتے رہے، سوتے رہے، خواب غفلت میں رہے. جب ہماری شناخت بنے. ارے آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں. ہم فرقہ پرست نہیں. اخبارات لکھتے ہیں اکبر الدین اویسی فرقہ پرست ہے. اکبر الدین اویسی فرقہ پرست نہیں ہے. اکبر الدین اویسی انصاف پرست ہے، حق پرست. انصاف کی آواز کو بلند کرتا ہے، حق کی بات کہتا ہے. اگر میرے سامنے ایک طاقتور ہے، ایک کمزور ہے، تو میں طاقتور کی مدد کروں یا کمزور کی مدد کروں؟ کس کی زور سے؟ تو ہندوستان میں کمزور کون ہے؟ پیچھے کون ہے؟ پچھڑا ہوا کون ہے؟ عوامی نمائندے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ کمزور کو آگے بڑھاؤ، پچھڑے کو مدد کرو، پیچھے والے کو آگے بڑھاؤ. اور وہ پچھڑا ہوا، پیچھے اور کمزور اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے. اور میں اس مسلمان کے رہا ہوں تو کیا غلط ہے؟ کیا میں مسلمان کو تعلیم میں آگے نہ بڑھاؤں؟ کیا میں کمزور مسلمان کو روزگار میں آگے نہ بڑھاؤں؟ ناانصافی، حق تلفی کے شکار مسلمان کی حق کی لڑائی نہ لڑوں؟ ضرور لڑوں گا. لڑتے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن میری لڑائی کمزور ہندوستان کی اقلیت، مظلوم، حق سے محروم مسلمانوں کی لڑائی جاری رہے گی. اور یہ لڑائی رکے گی نہیں. اور یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. ہم بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں. جتنا اس ملک پر
بھی حق ہے. جتنا اس ملک پر ماتھے پہ تلک لگانے والے کا حق ہے اتنا ہی سر پہ ٹوپی پہن کر چہرے پہ سنت پالنے والے کا بھی ہے. اس ملک پر پگڑی پہننے والے عیسائی کا بھی سکھ کا بھی ہے, گلے میں سلیب لٹکانے والے عیسائی کا بھی ہے, پارسی کا بھی ہے. یہ ملک کسی کی ایک کی باپ کی جاگیر نہیں ہے, نہ میری جاگیر ہے, نہ کسی گاندھی خاندان کی جاگیر ہے, نہ نہرو خاندان کی جاگیر ہے, نہ کسی ریڈی خاندان کی جاگیر ہے, نہ کسی راؤ کے خاندان کی جاگیر ہے, نہ نریندر مودی کی جاگیر ہے. یہ ملک سب کا ہے اور اس ملک پہ سب کا برابر کا حق ہے. کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی نے ہندو گاڈ اینڈ گاڈیسز پر حملہ کرتا. میں نے اخبار میں پڑھا 2 دن پہلے کہا کہ اکبر الدین اویسی کی عادت ہے وہ ہندو بھگوانوں کو بولتا. نہیں, کبھی بھی نہیں بولے, ہم نہ بولیں گے. ارے کیا بھول گئے اسی لال دروازے کی مہاکالی کی مندر 120 گز پر وہاں کے ہندو آ کر مجھے بولے اکبر صاحب ہم بی جے پی کے دروازے پر دستک دے دے کر تھک گئے, فریاد کر کر کے تھک گئے, کانگریس کے پاس بھی جا کے تھک گئے, پی ڈی پی کے پاس جا کے تھک گئے, ٹی آر ایس کے پاس بھی جا کر تھک گئے, اب آپ کے پاس آئے ہیں. یہ بولالو کی پرانی قدیم مندر ہے, اس کے لیے آپ ہی کچھ کریے. تو کیا اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر سے نمائندگی کر کر وہ کام جو بی جے پی نہیں کرائی, وہ کام جو ہندو راستہ بنانے کی بات کرنے والی جماعت نہیں کرائی, مہاکالی کو 10 کروڑ منظور کرا کے دینے والا اکبر الدین اویسی ہے. کیا مہاکالی ہندو گاڈ اینڈ گاڈیسز نہیں؟ فلم کروائے, لال دروازے, چھتری ناکا, اوپوگڑا, گندی کا گیٹ, گوری پورا, سلا ٹاکیز کے رہنے والے بی جے پی کے جانے والوں, تم نے بی جے پی کو ووٹ دیا, تم کو کیا دیا؟ ان لوگوں نے مجھے دیا, دواخانے ملے, اسکول ملا, سب کچھ ملا. کیا بی جے پی نے تمہارے بچوں کے لیے ایک اسکول بنایا؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے بولنے کی, ان کو بولنے دیجیے. میرا سوال ان سے, لال دروازے والوں کوئی اسکول ملا؟ گوری پورا والوں کوئی دواخانہ ملا بی جے پی کی طرف سے؟ کوئی نوکری ملی؟ ارے میں کہتا ہوں تم مجھے اپنا دشمن کہتے ہو نا, اتنے اسکول بنایا. ارے آج اعلان کرتا ہوں ایک اسکول تم کو بھی بنا سکتے ووٹ دیتے ہو, دو نہ, وہ تمہارا دل ہے, یہ ہمارا دل ہے. وہ تمہارا ظرف ہے, یہ ہمارا ظرف ہے. آؤ, ارے آج کھڑے رہ کے کہہ رہا ہوں, آؤ. اگر کوئی سنگم کے لوگ آئیں گے کہیں گے اکبر بھائی اسکول میں ٹیچر کی نوکری دے دو, تو ہندو کو میں اپنے اسکول میں ٹیچر کی نوکری دینے کے لیے تیار. آؤ, اگر گوری پورا, سلطان شاہی سے کوئی ہندو آتا ہے تو آئے, اویسی ہاسپٹل, اسرا ہاسپٹل میں نوکری دینے کے لیے تیار. ارے ہم سب کو لے کر چلتے ہیں. لال دروازہ, گوری پورا, سلطان شاہی, چھتری ناکا, اوپوگڑے کی غربت ہندو راستے سے دور ہونے والی نہیں ہے. بے روزگاری صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوگی, گیروا پرچم لے کے جانے سے نہیں ہوگی. 20 برس پہلے اگر
تم بھی ساتھ ہو جاتے تو تمہارے پاس بھی 2-4 اسکول بن جائے. ارے یہی ہے. ارے ہم کام کر رہے ہیں. خدا منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, اور بی جے پی, ٹی آر ایس, کانگریس, ٹی ڈی پی, کوئی بھی ہو, سن لو, تم سے ڈرنے یا گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی قسم تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے.